नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल किरामिल मुत्तकीनल मुखलसीन व जमीइल औलियाइ व सालिहीन व अलैना मअहुम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामईन मोहतरम, आप बखूबी वाक़िफ़ हैं कि बज़्म तुलबाए क़दीम व मुहिब्बान जामिया निज़ामिया जद्दा के ज़ेर एहतमाम हमारी जो सीरीज़ माह रमज़ान मुबारक में दूसरे अशरे में अइम्मा अहले बैत अतहार के हालात आपके सामने बयान किए जा रहे हैं। कल मैंने हज़रत इमाम मोहम्मद अल बाक़िर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत तय्यबा के चंद अहम तरीन पहलू आपके सामने रखा। आज आपके शहज़ादे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुबारक ज़िंदगी के कुछ हालात आपके सामने पेश करूँगा। नाज़रीन सामाईन बखूबी जानते हैं कि अइम्मा अहले बैत अतहार ये जो 12 अइम्मा हैं, ये मशहूर हैं, ये अहले सुन्नत वल जमात के अइम्मा हैं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हैं और हुज़ूर पाक अलैहि सल्लम की अहले बैत में से है और ये 12 अइम्मा हैं जो अहले सुन्नत वल जमात में से हैं। तो लिहाजा जो है अहले सुन्नत वल जमात उमूमी तौर पर जो है इनके तस्किरों से बिल्कुल जो है नावाकिफ़ है और बज़्म तुलबाए क़दीम व मुहिब्बान जामिया निज़ामिया यही मकसद के तहत जो है 12 अइम्मा अहले बैत अतहार की सीरीज़ सिलसिलेवार आपके सामने बयान की जा रही है। आइए नाज़रीन सामाईन मोहतरम, आपका नाम नामी जो है जाफ़र था और आपके वालिद का नाम मोहम्मद था, तो इस वजह से आपको जाफ़र बिन मोहम्मद कहा जाता है। लेकिन जो है आपकी वालिद गिरामी जिसके लक़ब से मशहूर है वो इमाम मोहम्मद अल बाक़िर के नाम से मशहूर है, तो लिहाजा जो है आप इमाम बाक़िर के साहिबजादे हैं। आपकी वालिदा माजिदा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पोती उम्मे फ़रवा थी, यानी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो वालिदा हैं वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पोती होती हैं, जिनका नाम नामी उम्मे फ़रवा था। आपकी कुनियत है वो अबू अब्दुल्ला और मशहूर लक़ब जो है आपका सादिक़ है, इसलिए दुनिया जो है आपको जाफ़र सादिक़ के नाम से जानती है। और जो है आपको ये लक़ब इस वजह से मिला कि ज़िंदगी भर आपसे किसी ने झूठ नहीं सुना, ज़िंदगी में आपसे किसी ने झूठ नहीं सुना, ताहम इस मशहूर आपका जो है ये लक़ब हुआ। और इसके अलावा भी जो कई आपके एक और अलक़ाबात भी हैं, जैसे जो है साबिर भी आपका लक़ब है, फ़ाज़िल भी आपका लक़ब है, ताहिर भी आपका लक़ब है, मगर मारूफ लक़ब वही है जो सादिक़ ही है, जिससे जो है आपकी दुनिया में शोहरत हुई। आइए नाज़रीन सामाईन मोहतरम, यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत बात आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा, वो ये है कि आपको नसब के लिहाज से हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ को नसब के लिहाज से एक मुनफरिद एजाज़ आपको हासिल रहा। ये मुनफरिद एजाज़ जो शर्फ आपको हासिल रहा वो ये कि सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी वालिदा के नाना भी बनते हैं और दादा भी बनते हैं। आपकी वालिदा के नाना भी बनते हैं और दादा भी बनते हैं, क्योंकि हज़रत उम्मे फ़रवा के वालिदा का नाम अस्मा बिनते अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर सिद्दीक़ था और वालिद का जो नाम है आपका कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर सिद्दीक़ है। इसी इज़हार शर्फ के तौर पर आप फरमाया करते थे कि वलदनी अबू बकरिन मर्रतैन, यानी हज़रत अबू बकर ने मुझे 2 बार जना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने मुझे 2 बार जना। आइए आपकी विलादत बसादत के ताल्लुक़ से वो तारीख बयान करता चलूँ कि आपकी विलादत बसादत 8 रमज़ान मुबारक जो है 80 हिजरी में मदीना तय्यबा में आपकी विलादत हुई, यानी 8 रमज़ान मुबारक 80 हिजरी मदीना तय्यबा में आपकी जो है ना विलादत बसादत हुई। और आपके दस्ते मुबारक में आप अंगूठी भी पहनते थे और अंगूठी पर ये कलिमात आपके नक्शे, ये जो अंगूठी पहनते हैं तो आप जो अंगूठी पहनते थे उस अंगूठी पर ये कलिमात नक्शे माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कि ये आपकी अंगूठी पर जो है ना ये नक्श कुनिंदा था। और इसी तरह आइए आपकी सीरत तय्यबा में यानी आपके उसूल इल्म और आपका इल्मी मकाम व मर्तबा और आपके असातिज़ा और आपके तलामिज़ा के ताल्लुक़ से चंद बातें मैं आपके गोशे गुजार करता चलूँ। नाज़रीन सामाईन मोहतरम, आप चुनाचे आप जो है बचपन में ही जो है हिफ्ज़ कुरान की सआदत को मुकम्मल कर लिया था, यानी इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कम उम्री में जो है आप जय्यद हाफिज़ कुरान हुए और इसके बाद हदीस शरीफ का आप जो है ना उसका दर्स और हदीस शरीफ को आपने भी हिफ्ज़ फरमाया। जहाँ पर आपने कुरान मजीद को हिफ्ज़ फरमाया वहीं पर जो है हदीस शरीफ को हिफ्ज़ करने और इसकी रिवायत करने की जानिब आप उसके बाद मुतवज्जो हुए। हाफिज़ कुरान बनने के बाद आप जो है हदीस शरीफ को याद करने और जो है उसकी रिवायत को जो है ना
یعنی کرنے کی طرف آپ متوجہ ہوئے، چونکہ جو ہے آپ کا جو گھرانہ تھا امام جعفر صادق کا بہت ہی علمی گھرانہ تھا اور علماء محدثین کا گھرانہ تھا، اس لیے خود آپ کے دادا حضرت امام زین العابدین، امام جعفر صادق کے جو دادا ہیں امام جو ہے نا زین العابدین، جو وقت کے جو ہے امام بھی ہیں اور محدث بھی ہیں، کون؟ امام زین العابدین۔ آپ جو ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے جو ہے نا اپنے دادا حضرت امام زین العابدین کے یہاں پر جو ہے آپ نے ذہن میں طے کیا، اور آپ کی جو ہے نا علمی تربیت آپ کے دادا نے جو ہے نا پوری فرمائی، یعنی آپ کی جو علمی تربیت کی جو ذمہ داری تھی آپ کے دادا نے سنبھالی، یہاں تک کہ حضرت امام زین العابدین کا جب انتقال ہوا تو اس وقت حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 14 یا 15 برس تھی، یعنی جس وقت حضرت امام زین العابدین کے آپ کے دادا کا وصال ہوا آپ کی عمر مبارک 14 سال تھی یا 15 سال تھی، مگر اس وقت آپ کے جد امجد سے آپ نے بہت سارا علم کا حصہ حدیث کا لیے آپ لے چکے تھے، ذخیرہ لے چکے تھے۔ اس طرح آپ نے اپنے نانا حضرت قاسم بن محمد جو حضرت ابوبکر صدیق کے پوتے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق کے پوتے حضرت قاسم بن محمد حضرت امام جعفر صادق کے نانا ہیں، تو آپ کے دادا کے انتقال کے بعد آپ نے جو ہے نا اپنے نانا کے پاس علم حدیث کو حاصل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو اپنے والد گرامی حضرت امام محمد الباقر جن کی علمی شہرت مسلم تھی، ان سے بھی آپ نے جو ہے بھرپور استفادہ کیا اور ان سے بھی آپ نے علم حدیث کو لیا۔ سبحان اللہ، پتہ یہ چلا امام جعفر صادق نے اپنے دادا حضرت امام زین العابدین سے حدیث کا علم حاصل کیا اور حدیث کے علم کو لیا، آپ نے اپنے نانا حضرت قاسم بن محمد سے آپ نے جو ہے نا جو ابوبکر صدیق کے پوتے ہیں آپ کی جو نانا ہے ان سے آپ نے علم حاصل کیا، خود اپنے والد گرامی سے بھی آپ نے علم کو حاصل کیا۔ سبحان اللہ، یہ شخصیت آپ کی جو ہے نا علمی مقام کے اعتبار سے جو آپ کے سیرت کی کتابوں میں لکھی گئی ہے۔ اسی طرح آپ نے جو اپنے اس دور کے اکابر مشائخ سے بھی آپ نے جو ہے نا حدیث شریف کو روایت کی ہے، ان میں جو ہے حضرت عطا ابن رباح، نافع جو مولا ابن عمر اور امام زہری وغیرہ سے آپ نے جو ہے نا علم حدیث کو حاصل کیا۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، جہاں پر آپ نے ان اکابر اپنے جو ہے نا جد سے، اپنے نانا سے، اپنے والد سے علم حدیث کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے ان اکابر جو ہے نا اکابر جو ہے نا ایسے عطا ابن رباح اور دیگر سے بھی آپ نے جو ہے نا حدیث کے علم کو حاصل کیا۔ اسی طرح جو ہے آپ سے جو روایت بیان کرنے والے یعنی آپ کے تلامذہ، یہ تو آپ کے اساتذہ کا ذکر تھا، آئیے آپ کے تلامذہ کا ذکر کرتا چلو۔ آپ کے تلامذہ میں امام مالک، امام جعفر صادق کے شاگرد، امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت سفیان ثوری، سفیان بن عینیہ وغیرہ جو ہے نا یہ آپ سے جو ہے نا حدیث کو لیا ہے، اور محدث ہونے کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے ایک جلیل القدر مفسر بھی تھے، اور بعد میں آنے والے مفسرین نے آپ کی بیان کردہ تفاسیر سے بھی استفادہ کیا۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے فقہ کے بہت بڑے عالم بھی تھے، مثالی فقیہ بھی تھے آپ، جیسے عظیم الشان لقب سے آپ کو نوازا گیا۔ چنانچہ لوگوں نے جس طرح سے آپ سے علم حدیث و تفسیر کا علم حاصل کیا، اسی طرح جو ہے آپ سے فقہ کا بھی علم حاصل کیا، حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی آپ کے شاگردوں میں ہوتا ہے، امام جعفر صادق کے شاگردوں میں امام اعظم ابو حنیفہ کا شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کیا پوچھا گیا؟ کسی نے پوچھا کہ جن لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی میں آپ کے نزدیک سب سے بڑا فقیہ کون ہے؟ یعنی امام اعظم سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے تو اتنے بڑے بڑے اکابر جو ہے نا بڑے بڑے علماء کے پاس علم ادب طے کیا، بڑے بڑے تابعین کے پاس آپ نے علم حاصل کیا، آپ بتائیے کہ جو ہے نا آپ بتائیے کہ جو ہے آپ نے سب سے بڑے فقیہ آپ کے نزدیک کون ہے؟ فرمایا، پوچھا تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک بڑے فقیہ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے امام جعفر صادق سے بڑھ کر کسی کو فقیہ نہیں دیکھا، اتنا بڑا فقیہ کسی کو نہیں دیکھا۔ سب سے بڑا فقیہ امام اعظم کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو دیکھا ہے، وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کرتے کہ جو ہے نا اگر ابو حنیفہ کو 2 سال جو امام جعفر صادق کے صحبت کے حاصل بھی اگر یہ 2 سال ابو حنیفہ کو نہیں ملتے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ سبحان اللہ، یہ مقام، یہ مرتبہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے کچھ ارشادات اور کچھ نصیحتیں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ آپ فرماتے ہیں آپ کے ارشادات و نصیحتوں میں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس کا تھوڑا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ فرمایا آنکھ، دشمنی، فقر و فاقہ اور بیماری۔ اور اس طرح فرماتے ہیں کہ باطن یعنی انسان کا اندر جب درست ہو جاتا ہے تو ظاہر طاقتور ہو جاتا ہے، یعنی اگر کسی بندے کا اگر باطن اگر درست ہو جائے تو ظاہر طاقتور ہو جاتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں جب تم خیر کے کسی کام کا ارادہ کرو تو اس میں دیر نہ کرو،
کیونکہ بعض گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو خیر کے کام میں مشغول دیکھتا ہے تو خوش ہو کر فرماتا ہے کہ اے بندے میری عزت و میرے جلال کی قسم میں تجھے ہرگز عذاب نہیں دوں گا۔ کسی نے آپ سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں مگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو آپ نے جواب فرمایا کیوں، جس سے تم دعا کرتے ہو اسے تم پہچانتے ہی نہیں، فرمایا کہ تم خالی دعا کرتے ہو اللہ سے، تم اس کو پہچانے بغیر تم دعا کرتے ہو اللہ کی بارگاہ میں، تم رب کو پہچانو اور اس سے دعا کرو، فرمایا یہ وجہ ہے کہ تم پہچانے بغیر اللہ سے دعا کرتے ہو، تو پہلے تم خدا کی معرفت کو حاصل کرو، پھر اس کے بعد جو ہے تم دعا کرو، یقیناً تمہاری دعا قبول ہوگی۔ آئیے ناظرین سامعین آگے فرماتے ہیں تقوی سے افضل کوئی توشہ نہیں، تقوی سے افضل کوئی توشہ نہیں، خاموشی سے بہتر کوئی شے نہیں، جہالت سے زیادہ نقصان دہ کوئی دشمن نہیں، اور جھوٹ سے بڑی کوئی بیماری نہیں۔ آئیے ناظرین سامعین محترم آخری جو ہے آپ کے سیرت کے ایک آدھ پہلو آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ آپ کے ذوق عبادت کے تعلق سے سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ امام مالک رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں، اپنا ذاتی مشاہدہ امام مالک بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک عرصے دراز تک، یہ کون امام مالک فرماتے ہیں، میں نے عرصے دراز تک امام جعفر صادق کے پاس آتا جاتا رہا، میں جب بھی ان کے پاس جاتا تو انہیں تین اعمال میں سے کسی عمل میں دیکھتا، یا تو آپ کو نماز میں مشغول دیکھتا، یا روزے کی حالت میں دیکھتا، یا قرآن مجید کی تلاوت شریف کرتے ہوئے مصروف دیکھتا۔ یہ تین حالتوں کے سوا کبھی چوتھی حالت میں امام جعفر صادق کو نہیں دیکھا۔ آپ کی جو صحابہ کرام سے جو محبت ہے، اس کے تعلق سے ایک بات بیان کرتا ہوں کہ حضرت حفص بن غیاث کا بیان ہے کہ میں نے خود امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ کو جو فرماتے ہوئے سنا کہ روز محشر، جب بروز محشر جتنی مجھے حضرت علی المرتضیٰ سے شفاعت کی امید ہے، اور امام جعفر صادق کہتے ہیں بروز محشر جتنی مجھے حضرت علی سے شفاعت کی امید ہے اتنی ہی مجھے حضرت ابوبکر صدیق سے شفاعت کی امید ہے، سبحان اللہ۔ اور انہوں نے مجھے 2 مرتبہ جنا، یہ آپ نے فرمایا، ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اس بات کا امیدوار ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ میری رشتہ داری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مجھے نفع عطا فرمائے گا، اور ایک دفعہ کہا میں حضرت ابوبکر و صدیق سے، حضرت عمر سے محبت کرتا ہوں، فرمایا۔ آئیے آپ کی وفات کے تعلق سے ایک بات بیان کرتے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ آپ 68 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی، اور مدینہ طیبہ میں 15 رجب المرجب بروز پیر 148 ہجری میں مدینہ شریف میں آپ جو نے انتقال آپ کا 148 ہجری میں ہوا۔ بعض حضرات نے لکھا کہ آپ کا انتقال زہر دینے کی وجہ سے ہوا، اور جو زہر دلوانے والا کون تھا؟ بادشاہ ابو جعفر منصور نے یہ زہر دلوایا تھا۔ اور آپ کے شہادت کے بعد یا آپ کی وفات کے بعد آپ کے والد گرامی حضرت امام جعفر صادق، آپ کے دادا حضرت امام زید العابدین، اور ان کے جو چچا حضرت امام حسن کے پہلو میں جنت البقیع میں آپ کو مدفن کیا گیا۔ واہ کیا کہنے اس جگہ کے شرف و تقدس کے، جہاں اتنی جلیل القدر ہستیاں اکٹھے آرام فرما رہی ہو۔ حضرت امام جعفر صادق کے پہلو میں حضرت امام محمد باقر ہیں، پھر ان کے بازو امام زین العابدین ہیں، پھر ان کے بازو حضرت امام حسن مجتبیٰ ہے۔ سبحان اللہ، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے آپ کی سیرت کے متعلق امام جعفر صادق کی آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 10 دعا ہوں، پروردگار عالم ہم سب کو امام جعفر صادق سے محبت کرنے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔